بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام معزز سامعین، حضرت مولانا، آج کی یہ مجلس بڑی بابرکت اور بڑی سعادت والی مجلس ہے. یہ ختم القرآن کے مستقل آج 25ویں رات ہے اور 25 راتوں سے مستقل آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. الف لام سے شروع کیا اور آج پھر الف لام کے بعد آپ نے اس کو ختم کیا، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے انسان سنتا ہے. اس محلے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ذہن کے لحاظ سے آپ سے بڑے اعلیٰ ہوں گے، مال کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ ہوں گے، حسن کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ ہوں گے، عہدے کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ ہوں گے. اللہ نے ان لوگوں کو توفیق نہیں دی، اللہ نے آپ حضرات کو توفیق دی. ہم کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں نا، ہر آدمی کو نہیں بلاتے. جو ہمارا بڑا قریبی ہوتا ہے، بہت تعلق والا ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں. پھر بعض لوگوں کے کیا کرتے ہیں، ہم گھر لے جا کے نا اے سی والے کمرے میں بٹھاتے ہیں، اس کے لیے تکیے بھی رکھتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو صرف دروازے سے ہی کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہے، ٹھیک. بعض ایسے ہوتے ہیں اس کو صرف پانی پلا دیتے ہیں، بعض اس کو ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا مشروب بھی پلا دیتے ہیں. بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں بھائی آج زبردست سی بریانی بناؤ، میرا خاص مہمان آنے والا ہے. تو آپ لوگوں خاص مہمان ہو اللہ کے. اللہ نے آپ حضرات کو اس بات کی توفیق دی کہ اپنے گھر بلایا. وہ شاعر کہتے ہیں نا، میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے اپنے گھر بلایا. ٹھیک ہے، تو اللہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس رب نے ہم پہ، اس رب کا احسان ہے، اس رب نے ہم پہ جو ہے کرم فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے، الا باللہ، اے الا بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو میرے محترم، اس لیے یہ آج کی بڑی بابرکت مجلس ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما دے. اور دوسری بات کہ پچھلے سال کتنے ہمارے ایسے بزرگ ہوں گے جو اس سال نہیں ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال سنا اور اس سال وہ نہیں ہیں. اب ہم میں سے پتہ نہیں آئندہ سال کون ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے لیے سعادت و خوشی کی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں اس سال سلیکٹ کر دیا. اس سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی. آئندہ سال کا تو پتہ نہیں کب ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن اس سال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی. تو اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. دیکھیے، آپ نے سوراب گڑھ جانا ہوتا ہے نا، ایک ہی لیاری ایکسپریس پہ چڑھے، 5واں گیئر لگایا، وہ جا کے آپ نے وہاں جا کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، سوراب گڑھ پہ اتر گئے. بالکل سیدھا، کوئی اس میں دائیں بائیں مڑنا نہیں ہے. اور ایک طریقہ کیا ہے کہ یہاں سے ٹاور جائے، دھکے کھائیں، کبھی ادھر ادھر سگنل ادھر سگنل، اور 2 گھنٹے میں جا کے آپ پہنچیں گے. تو قرآن پاک تشبیہ سے پاک ہے، صرف مثال دے رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بالکل سیدھا ہے، موٹر وے کی طرح. اس میں دائیں بائیں نہیں، بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے. لیکن کس کو دکھاتا ہے بھائی؟ ہر ایک کو نہیں دکھاتا. دیکھو، اس لیاری ایکسپریس پر یا موٹر وے پر وہی آدمی جائے گا جو اس کے قابل ہو. اب میرے جیسے سائیکل والا آدمی یا میرے جیسا موٹر سائیکل والا آدمی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتے. ابھی آپ جا ہی نہیں سکتے. اس کے لیے تو آپ کو کار چاہیے.
کار ہوگی تو اس پہ آپ سوار ہوں گے، اس موٹر وے پر آپ جا سکتے ہیں، نہیں تو آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو قرآن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے اور بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو کیا ہر ایک کو دکھاتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن کی وجہ سے اللہ پاک گمراہ کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اب ہدایت کس کو ملتی ہے؟ تو اس کے لیے میں نے ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل اتھینٹک، ذرہ برابر شبہ کی بات نہیں ہے اس میں۔ ایک دوائی ہوتی ہے جو عام، ایک وہ ہوتی ہے اس پہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے، کسی خاص اس کی جو ہے نا اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کا کہ بھائی یہ جو ہے نا بالکل سرٹیفائڈ ہے، کوئی اس میں شک شبہ کی بات نہیں، آدمی فوراً لیتا ہے اور پی جاتا ہے۔ تو اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک شبہ نہیں ہے، شک شبہ کریں گے تو ایمان چلا جائے گا، اور یہ راستہ دکھاتی ہے، کن لوگوں کو دکھاتی ہے؟ ھدی للمتقین، راستہ دکھاتی ہے لیکن ان لوگوں کو جو متقی ہوگا۔ متقی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کی کیا تعریف؟ انہوں نے فرمایا تقوی جو ہے جیسے آپ ایک جھاڑیوں کی درمیان سے گزر رہے ہوں، اور پھر آپ نے قمیص شلوار کی طرح کپڑے پہنے ہو، اور وہ کپڑے بھی ایسے ہوں جو بس کانٹا لگتے ہی چپک جائیں فوراً۔ اب آپ بتائیں وہ کیسے سمٹ کے جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو متقی آدمی اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے ہی سنبھل کر بچا کر جاتا ہے۔ فرمایا یہ متقی ہے۔ تو میرے محترم، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ لفظ انزلنا، کبھی اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں انا نحن نزلنا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر سے مراد قرآن پاک کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دو قسم کے الفاظ قرآن میں بہت آتے ہیں۔ تنزیل کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، نزلہ سے آتا ہے، انزلہ سے آتا ہے، اس دونوں میں علماء نے فرق کیا ہے۔ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بار پورا کا پورا قرآن نازل کرنا، اکٹھے ایک ساتھ، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کر کے ڈالنا۔ اس کی مثال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بالٹی بھرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک مگا لیا تھوڑا سا ڈالا، پھر مگا لیا پھر تھوڑا سا ڈالا، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس بالٹی کو لیا اور پورا کا پورا ڈھیل دیا اس کے اندر، ایک دم سارا بھر گیا۔ تو قرآن کے اندر قرآن کے جو نزول کے طریقے ہیں وہ دو طریقے، کہاں فرمایا انزلنا دفتن واحدتن، ایک ساتھ پورے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، وہ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے شب قدر کے اندر پورے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور جہاں فرمایا کہ نزلنا تنزیلا، جہاں فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ موقع کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ پریشان کر رہے ہیں تو ادھر سے یہ تھوڑی سی آیت آ گئی کہ آپ پریشان مت ہو۔ ہاں، کفار کی طرف سے کوئی حالات آئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اس وقت کے لحاظ سے، اس حالات کے اعتبار سے، تو تھوڑا کر کے نازل ہوا، نہجن تھوڑا، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے تو مخصوص کر دیا صرف اور صرف 27 رات کو، کہ بس 27 رات شب قدر ہے، ایک رات گزار لو بس بہت، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا، اس رات کو تلاش کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاش فرمائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش۔ اب طاق رات آج ہے نا، 25ویں رات ہے نا، یہ طاق رات، تو 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے اور 29 بھی ہے۔ ان راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اب اس کے لیے ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں کہ اب ساری رات بیٹھے رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، یہ ایسا جیسے اس سے لیلۃ القدر میں قیام ہے۔
تو کوئی ضروری نہیں کہ ساری رات آپ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ کرتے رہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ اس رات گناہ نہ کریں، آپ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھیں. عشاء کی نماز پڑھی، گھر چلے گئے، 2-4 نفل جتنی توفیق پڑی اٹھ گئے، پھر اٹھے جی تھوڑی سی تلاوت کر لی، پھر تھوڑا سا ذکر کر لیا. ٹھیک ہے، یہ چند اعمال ہیں. کوشش کی صلاۃ التسبیح پڑھ لی، بس یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی عبادتوں کا ہونا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اب صلاۃ التسبیح جی جماعتوں کے ساتھ پڑھ رہے، پورا گروپ، باقاعدہ بڑے بینر لگے ہوئے، اس ٹائم جی صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. نفل نماز ہوتی ہی انفرادی ہے، نفل نماز ہوتی ہی اکیلے، جس میں بس بندہ اور بندے کا رب ہو، اللہ اور اللہ کا بندہ ہو، اور وہ اللہ سے باتیں کر رہا. تو میرے محترم، یہ شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. شعب الایمان بیہقی کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساعات اللیل والنہار، یہ جو دن اور رات کے 24 گھنٹے نا، اس گھنٹوں میں جیسے کوئی چیز آدمی تلاش کرتا ہے، اختار کے لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، چنا. تو چنتا کم ہے. جب ہم مثال کے طور پر کسی جگہ جاتے ہیں نا فروٹ لینے کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کون سا فروٹ اچھا ہے، یہ سب سے اچھا اٹھا لیا. ٹماٹر والے کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا اچھا ہے، چنتے ہیں، اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے. میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے ان اوقات کو چنا جو اللہ کو سب سے پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ اوقات الصلاح، نماز کے اوقات. دوسری فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کو چھانٹا. کتنے دن ہیں مہینے میں؟ ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7 دن. 7 دنوں میں سے سب سے پسندیدہ دن اللہ کے نزدیک جمعے کا دن. پھر جی مہینوں کی طرف آئے تو اللہ نے 12 مہینے، 12 مہینوں میں سب سے پسندیدہ مہینہ اللہ کے نزدیک وہ رمضان المبارک کا مہینہ. اللہ راتوں کی طرف آئے، راتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو وہ ہے رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات. پھر فرماتے ہیں کہ بقعۃ الارض، زمین کی جتنی جگہ ہے نا، زمین کے ٹکڑے کتنے سارے، تو یہ فلیٹ، یہ جگہ، یہ پلاٹ، اللہ کو سب سے زمین کے اندر جو پسندیدہ جگہ ہے نا وہ مساجد. اب تھوڑا سا آپ اپنا موازنہ کریں، آج کی رات کون سی ہے جی؟ طاق رات ہے نا، ہو سکتا ہے شب قدر. آج کا دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن. آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ مسجد والے. اور یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ وہ خاص لوگ ہیں، خواص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی. تو جیسے ہمارا کوئی خاص مہمان آتا ہے ہم اس کو خاص چیز دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان خاص جگہوں کے ساتھ آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ جو ایک رات ہے 1000 مہینوں سے افضل. جس شخص کو ایک رات مل گئی، عبادت کی توفیق اللہ نے دے دی، اسے رات نصیب ہو گئی، تو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اب آپ خود بتائیں، 15 سال میں ایک نوجوان، 16 سال میں ایک نوجوان بالغ ہوا اور ماشاءاللہ اسلام میں اس کی داڑھی سفید ہو گئی، وہ 50-60 سال کو پہنچ گیا ہمارے بزرگوں کی طرح، اور اس میں ہر سال یہ شب قدر آتی رہی. تو بتائیں جس شخص نے اہتمام کیا ہوگا تو کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ہر سال ہی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما رہا ہوں. تو آپ بتائیں، علماء نے لکھا ہے تقریباً 83 سال بنتی ہے اس کی. ایک رات کی جو عبادت کا ثواب ہے ہمارے اندازے کے مطابق، ہماری عمروں کے مطابق 83 سال بنتے ہیں. تو کسی کو 10 نصیب ہو گئی، کسی کو 20 نصیب ہو گئی، کسی کو 40 نصیب ہو گئی، تو آپ خود حساب لگائیں کہاں سے کہاں تک. تو یہ تو اس کے فضائل ہیں. یہ فضائل سنتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. کسی کی تعریف کرو نا بڑا خوش ہوتا ہے آدمی، کپڑوں میں نہیں سماتا. مسئلہ یہ کہ اگر آپ اس کے بارے میں کہ بھائی تمہارے اندر تو یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ عیب ہے، تو آگے سے ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار اس نے میری انسلٹ کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضائل تو ہم ہر وقت بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کڑوی گولی کہلاتی ہیں. وہ ہمارے اصلاح نفس کے لیے ہے.
اسے بھی ہم نے سامنے رکھنا چاہیے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں, مخلوقات کی مغفرت فرماتے ہیں. جتنے اللہ کے انسان بندے ہیں, مومنین ہیں جن سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں. لیکن 4 ایسے اشخاص ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. یہ وہ کڑوی گولی ہے, یہ سننے کی بات ہے کہ کئی ان میں تو میرا شمار نہیں ہے. ابھی اعلان ہو جائے نا کہ اس علاقے میں ایک خاص آدمی ہے جس کا انٹیلیجنس والوں نے نام دیا اور اس رات کو اس کو اٹھا لیا جائے گا, اس گھر والے کو اٹھا لیا جائے گا, تو ہر آدمی ڈر رہا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ میرا نام نہ لے, ہو سکتا ہے کہ میرا نام لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 شخصوں کے بارے میں بتایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو شراب کا آدمی. شرابی آدمی کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. آپ خود سوچو یہ کتنا گرا ہوا آدمی ہے, اللہ کے ہاں کتنا مبغوض شخص ہے یہ جو شراب پیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گی. دوسرا سنیں, فرمایا ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کے نافرمان کی اس مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور میرے نبی کا ارشاد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ممبر ہے نا, پہلا, دوسرا, تیسرا, آپ علیہ السلام تیسرے اس پہ بیٹھا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. پھر آپ نے جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. اب صحابہ کا کمال یہ تھا کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے قول اور فعل سے کوئی نئی بات سنتے تھے تو پوچھتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیشہ ممبر پر چڑھتے تھے, لیکن آج جب آپ چڑھے تو ہم نے ایک ایسا عمل, ایسی بات سنی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, پہلے نہیں سنی, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرارے ہلاک ہو جائے ایسا شخص. تو میں نے کہا آمین. جب دوسرے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو, نبی علیہ السلام کا ذکر ہو, اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرے کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور آپ کو کوئی درود نہ بھیجے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہلاک, جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے, اور آپ نے فرمایا آمین. تیسرے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے تیسرے اس پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہوں اور وہ اس سے جنت نہ کما لے, ایسا شخص ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اب آپ سے ایک جبریل امین بد دعا دینے والا ہے اور اس پر آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور وہ اشخاص کون ہیں؟ 3 شخص. روزہ رمضان پائے, مغفرت نہ کرا دے, میرا نام لیا جائے, مجھ پہ درود نہ پڑے, اور فرمایا جس کے والدین زندہ ہوں دونوں میں سے کوئی ایک, اور وہ اس کی مغفرت نہ کرا. یہ ماں باپ بہت بڑا سرمایہ ہے. معذرت کے ساتھ اس وقت ماں باپ کو بہت ستایا جا رہا ہے. جس بیٹے کو اس نے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا, جس ماں نے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی, قرآن کیا کہتا ہے؟ حملت امہ وہنن علی وہنن وفصالہ فی عامین. یہ ایسا جملہ ہے نا, سبحان اللہ, اس کو کوئی جڑلا نہیں سکتا. حملت امہ, اس کی ماں نے, یہ انسان سے مخاطب ہے, میرے اور آپ سے مخاطب ہے کہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہیں کیسا جنا. حملت امہ وہنن علی وہنن. یہ وہنن علی وہنن, ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف. جو صاحب اولاد ہیں, جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے, وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف. وہ سو نہیں سکتی, اس کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, وہ آرام نہیں کر سکتی, پتہ نہیں کتنے مسائل اس کے لیے آتے ہیں ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف سے. پھر جب یہ انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے جلنے کے موقع ہوتے ہیں, اس وقت ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنی والدہ کو کاندھے پر بٹھا کر پیدل حج کرایا, پورا حج, اور وہ 2021 والا حج نہیں ہے, 2020 والا حج نہیں ہے جہاں ٹرینیں چل رہی ہیں, اے سی لگے ہوئے ہر جگہ, پنکھوں کا انتظام ہے, بہترین قسم کے ٹائل. یہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جہاں پہاڑ ہی پہاڑ تھا,
ریگستان ہی ریگستان تھے. وہ صحابی کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر ننگے پیر حج کرایا, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت تم پیدا ہو رہے تھے اور پیدائش کے وقت جو تمہاری ماں کو تکلیف تھی تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. یہ ایک لمبا سلسلہ, اس کے بعد دودھ پلانے کا 2 سال مسلسل, 2 سال مسلسل. اور یہ ایسا نظام ہے سبحان اللہ, وہ رب جانتا ہے کہ کیسا نظام. میری چھوٹی بیٹی تھی, پیدائش کے 2 مہینے کے بعد اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو دودھ خشک ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ ماں کا دودھ ہی پل گیا. پھر اس وقت یہ یاد آیا کہ یہ جو فصالہ فی عامین کہا ہے نا, واقعی سے سبحان اللہ. اب وہ بچی کے لیے پاؤڈر کا دودھ لائیں, اتنا مہنگا دودھ, 500 کا ڈبہ خریدو تو ہفتہ بھی نہ چلے. پانی زیادہ ملاؤ تو پیٹ خراب, پانی کم ملاؤ تو پیٹ خراب. ہاں, کسی کے سامنے پلا دو تو نظر لگ جائے جی پیٹ خراب. اتنا پیتے اتنا بوتل. سبحان اللہ, وہ بچہ ماں کے سینے سے دودھ پی رہا ہے, وہ خود بن رہا ہے. کتنے پانی کی مقدار, کتنے دودھ کی مقدار, کتنا گرم, کتنا ٹھنڈا, کتنا پیا اس نے پتہ ہی نہیں. پاؤ پیا ہے, آدھا پاؤ پیا ہے, کلو پیا ہے, 2 کلو پیا ہے, کچھ پتہ نہیں. وہ رب جان رہا ہے. اور کبھی کوئی آپ کو نہیں کہا کہ جی اتنا بل بھر دو, تمہارے بچے نے اتنا دودھ پی لیا. یقین جانو وہ دودھ کے ڈبے لا کے ہماری کمر ٹوٹ جاتی تھی. بھائی ہر مہینے اتنے خرچے بڑھ گئے کہ دودھ, بھائی اضافی دودھ لانا پڑا. اس ماں نے 2 سال دودھ پلایا. ہاں, پھر اس کو جی سردی گرمی میں, خود سردی میں سو رہی ہے, ہاں پیشاب والی جگہ میں, اس بچے کو خوش کر کے سلا رہی ہے, یہ میرا بیٹا سو جا سکے. پھر یہ بڑا کیا اسے اسکول, باپ تو چلے جاتا تھا آفس یا کام کے لیے, یہ ماں اس کو صبح روزانہ کپڑے, صبح روزانہ اس کے جوتے, روزانہ اسکول بھیج رہی ہے. یہ جوان ہو گیا. جوان ہونے کے بعد جی یہ ماشاءاللہ زبردست بندہ بن گیا, اچھی جگہ جاب لگ گئی. اب اس کی شادی کرائی ماں نے بڑے مشقتوں کے ساتھ کہ جی میری بیٹے کی شادی بڑے دھوم دھام سے. اب جب دلہن دیکھ لی تو وہ کیا تھا کہ یہ ماں کے ساتھ رہنا نہیں. اس نے اسی ماں کو گھر سے نکال دیا. ہاں, اور اس اماں کو کہتا ہے اماں تو خاموش رہ, تجھے کیا پتا. آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. ماں باپ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے. ماں باپ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے. تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے, جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت دی ہے, چلے جائیں اس کے قدموں میں جھک جائیں, مانگے معافی اس سے. ہاں, ماں کا جگر بڑا نرم ہوتا ہے, باپ کا جگر بڑا نرم ہوتا ہے. یہ ظاہری طور پہ سخت نظر آ رہے ہوتے ہیں, بہت نرم. میں نے جمعے میں ایک دن بیان کیا تو بیان کے بعد ایک شخص, سفید داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی, کمرے میں آ رہا ہے, رو رہا ہے. بھائی میں نے کہا کیا ہو گیا حضرت؟ بولا میں نے آپ کا بیان سنا, میں پنجاب سے آیا ہوں, میری والدہ کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو گیا ہے, اور وہ مجھ سے ناراض تھے, میں نے ان کو راضی نہیں کیا. آپ کا بیان سنا, میں پریشان ہوں, میں کیا کروں. وہ مجھ سے ناراض چلے گئے دنیا میں. اب میں نے کہا اس کو میں کیسے سمجھاؤں, رو رہا بھائی ایسے. تو پھر میں نے فوراً حدیث سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایسا آدمی جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو کے چلے گئے ہوں, وہ مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے, ان کے لیے دعا کرتا ہے, ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ, ان کے بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے. تو میرے محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور وہ اس سے بھی مغفرت نہ کرائے. تو میرے بھائی اللہ نے موقع دیا ہے. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جوان ہیں نا, یہ ماؤں کو پتہ نہیں کتنا تنگ کرتے ہیں. ماں کہتے ہیں بیٹا دیکھو ادھر مت جاؤ, بیٹا اتنی دیر مت لگاؤ, بیٹا اس جگہ میں محفل میں مت بیٹھو. یہ کہتے ہیں جاؤ اماں, اماں کام میں لگ گئی, یہ بچہ غائب. اس ماں کے جگر سے پوچھو وہ کتنا پریشان ہوتی, اس ماں کے دل سے پوچھو وہ کتنا پریشان ہوتی. تو بھائی میں ان چھوٹے چھوٹے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ماں کو پریشان مت کرو. ماں کا جگر بڑا پریشان ہوتا ہے, ماں کو نیند نہیں آتی. اب یہ ساری رات جی کرکٹ کھیل رہا ہے دوستوں کے ساتھ, ماں بار بار جاتی ہے کھڑکی میں دیکھتی ہے آیا کہ نہیں آیا, وہ کدھر چلا گیا, بھائی دیکھو کہاں چلا گیا.
تو بھائی ماں باپ کی قدر پہچانیں، اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ تو ایک کڑوی گولی یہ ہے میرے بھائی کہ رمضان مبارک میں آپ جتنے دسترخوان لمبے لمبے لگا دو، اور جتنے بڑے بڑے جو ہے نا راشن کے پیکج تقسیم کر لو، آپ جتنے لوگوں کے ساتھ وہ کر لو، ماں باپ ناراض ہیں تو یہ ساری اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنے کا سوچیں۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شب قدر کے حوالے سے کہ جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قطع تعلق کرنے والا، رشتہ توڑ دیا جائے، بھائی سے ناراض، بہن سے ناراض، چاچا سے ناراض، ماموں سے ناراض، سب سے قطع تعلق کہ جی ان کے ساتھ ہماری لگتی نہیں ہے۔ ہاں، اور بیٹھا ہوا جی مسجد کے صف اول میں، یہ اس آسرے میں بیٹھا ہے کہ آج تو اپنی مغفرت کرانی ہے۔ ہاں، اور اللہ کے نے کیا فرمایا؟ قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا عمل یہ کہ جا کے ان کو راضی کرو۔ ہاں، وہ بہن تمہاری جو بیٹھی ہوئی ہے، سالہ سال ہو گئے تم اس کا پوچھتے نہیں کبھی، جاؤ اس کے پاس، اس سے معافی مانگو، اس کو راضی کر لو۔ وہ خالہ تمہاری، وہ پھپھی، وہ دروازے کو تک رہی ہوتی کہ یار میرا بھانجا بھی آئے گا، میرا بھتیجا بھی آئے گا، میرا بھائی بھی آئے گا کسی دن اس گھر سے اندر۔ بھائی اپنے نشوں میں لگا ہوا ہے، بھائی اپنے اس میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے محترم رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کی قدر کریں۔ ہاں، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سورہ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ والذین تساءلون واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اس اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، جب پریشان ہوتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ اور کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، والارحام، اور رشتہ داروں سے، رشتہ داری سے ڈرو۔ رحم کے رشتے، بہن یہ رحم کا رشتہ ہے، بھائی یہ رحم کا رشتہ ہے، پھپھی ہو گئے، چاچا ہو گئے، ماموں ہو گئے، بھتیجا ہو گیا، بھانجا ہو گیا، یہ سارے ذی محرم کہلاتے ہیں۔ ان کی اسلام میں بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے، بہت احترام ہے ان کا۔ تو آج ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، والد صاحب کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، دوستوں کو پارٹی دے رہے ہیں، ٹریٹ دے رہے ہیں، لیکن کبھی والدہ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آج میں والدہ آپ کے لیے لے کر آ جاؤں۔ تو میرے محترم امید ہے انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو بھی گیا ہو تو دروازے کھلے ہوئے، پہنچ جائے والدہ کے سامنے، پڑ جائیں ان کے پاؤں میں کہ بس والدہ بہت ہو گیا۔ چاچا، ماموں، رشتہ دار ایک محلے میں رہ رہے ہیں، ایک ساتھ دروازہ ہے، ایک سال ہو گئے سلام نہیں کر رہے ایک دوسرے۔ کیا ہو گیا؟ اس کے بچے نے ہمارے گھر میں نا شیشہ توڑ دیا تھا، لڑائی ہو گئی بھائی۔ ایک پڑوس میں دو خواتین رہ رہی ہیں، ایک دوسرے پہ سلام نہیں کرتی، ایک دوسرے کی میتوں میں نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں جا رہے ہیں بھائی؟ بس ان کے ساتھ لگتی نہیں ہماری۔ ارے بھائی پڑوسی کے کتنے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے اتنے احکامات بتائے، صحابہ کہنے لگے کہ ہم تو ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو وراثت میں حصہ دے دیں۔ تو میرے محترم فضائل سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ ملے گا، یہ ملے گا، ایک سجدے پہ آپ کو اتنا ملے گا، لیکن یہ اپنے معاملات ہم درست کریں۔ ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں کنڈے کی بجلی لگی ہوئی، کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، کیا کریں، اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ قبر میں اے سی لگا لو گے؟ ہاں، کنڈا لگا ہوا ہے، ہر آدمی کی کنڈا لگا ہوا ہے گھر میں، کیا کریں جی، نیند نہیں آتی، بجلی کا بہت ہے، بہت ظالم ہے۔ تم ظالم نہیں ہو، جو لوگ اپنا بل پے کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اس بتی کو بند کرو، یہ بھی بند کرو، بس ایک پہ گزارا کرو۔ اور جو لوگ کنڈا لگاتے ہیں نا، جن کے گھروں میں چوری کی بجلی ہوتی ہے، 24 گھنٹے چل رہے، کہتے ہیں جانے دو جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو نا، ہم کہتے ہیں فلانا چور ہے، 70 سال سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، اور اتنے دنوں سے میرے گھر میں جو کنڈا لگا ہوا ہے میں ملک کو نہیں لوٹ رہا ہوں۔ پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، کبھی پانی کا بل ہم نے دیا واٹر بورڈ والوں؟ یہ پانی ایسے ہی آ جاتا ہے، خود بخود آ جاتا ہے۔ کنواں ہے کیا گھر میں؟ اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، بڑی بڑی موٹریں چلتی ہیں، بڑے بڑے سسٹم ہوتے ہیں، اور وہ واٹر بورڈ میں جب ہم بل پے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں آتے ہیں۔
ہمارا ایک علاقہ کیواڑی سے آگے چلے جائیں، لوگ گھروں میں 3 سے 4 ہزار روپے، 8 سے 10 ہزار روپے کے ٹینکر ڈرواتے ہیں پورے مہینے میں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے کرائے سے زیادہ اس پانی کا کرایہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ واٹر بورڈ کا بل پے کریں گے 200 سے 250 سے 300 روپے، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا خالص پانی سے وضو کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے مسجدوں میں بھی کنڈے کے لگائے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کیسی والے بڑے ظالم ہیں، ہم تو بڑے فرشتے، ہم تو جی بہت بڑے پارسا ہیں، کیسی والے بڑے چور ہیں۔ تو میرے محترم اپنے معاملات کو ہم درست کریں۔ کہتے ہیں یہ لینڈ مافیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لینڈ مافیا، قبضے کر رہے ہیں۔ لیکن میں اور آپ ذرا سوچیں، اللہ نے مجھے بہن دی ہے، میری بیٹی ہے، اس کے لیے شریعت نے میرے پاس حصہ رکھا ہے، میں نے اپنی بہنوں کا حصہ دیا؟ وہ جو گاؤں میں اتنی ساری زمین ہے بہنوں کا حصہ ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سوچتے بھی تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، بہنوں کو کون دیتے؟ پشتو میں کہتے ہیں خوین لچائی سور کردہ، خوین پکے چار آویز تھی۔ بہنوں کو کس نے حصہ دیا ہے؟ بیٹیوں کو کس نے حصہ دیا ہے؟ سب سے بڑے لینڈ مافیا تو ہم ہیں، ہم سب سے بڑے کرپٹ لوگ ہیں، ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ بہنوں کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ کہ اس بہن کی شادی کرائی تھی ہم نے، عید میں اس کے لیے جوڑا بھیج دیتے ہیں ہم۔ کتنی کرپشن کر رہے ہیں ہم، ایک جوڑے پہ بہن کو تنخواہ دیا ہم نے، ایک شادی کرا کے ہم تنخواہ دیا اس کو بہن۔ لیکن ماشاءاللہ جو لوگ اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں، وہ کبھی غریب نہیں ہوئے، اللہ نے اور مال دیا ان کو، اور عزت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اور یہ بہنیں معاف نہیں کرتی، کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ وہ سامنے تو کہتی کہ کیا کریں، نہیں کہیں گے تو پھر ہمیں کوئی گھر آنے نہیں دے گا، ایک اور طبع پہ نبری دی رہا۔ تو میرے محترم اپنے معاملات بھی ہم درست کریں، چوری کی بجلی سے اپنے آپ کو بچائیں، بہنوں کا حصہ دے دیں۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے نا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی نہیں چھوڑا۔ سورہ نساء جا کے پڑھ لو، عورتوں کی اتنی اہمیت بیان کی کہ ان کے حصے کو بھی اللہ نے خود بیان کر دیا، بیٹی کو اتنا، بیوی کو اتنا، ماں کو اتنا، پھوپھی کو اتنا، خالہ کو اتنا، بھائی ہوں گے تو اتنا دیں گے، بہنیں ساتھ ہوں گی تو اتنا دیں گے۔ یہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی تشریح پہ بھی نہیں چھوڑا۔ نماز کے بارے میں سے بنے گا اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، فجر میں کتنا پڑھنا ہے، ظہر میں کتنا پڑھنا ہے، عشر میں، یہ اللہ کے نبی نے کر کے بتایا۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا وآتوا الزکاۃ، تشریح اللہ کے نبی نے بتائی۔ حج کے فرمایا وأتموا الحج والعمرۃ للہ، تشریح اللہ کے نبی نے عمل کر کے بتائی۔ لیکن وراثت کا ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ نے نبی اسلام پر بھی اس کو موقوف نہیں کیا، خود پوری تفصیل بیان کر دی، خود پوری تفصیل۔ فرمایا یتیموں کے مال کو مت کھاؤ، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ تو میرے محترم یہ پورا قرآن ہم نے سنا ہے، اس قرآن کی ساری باتیں، یہ قرآن ہمیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ لوگ قرآن بھول رہے تھے، قرآن کی تعلیمات بھول رہے تھے، تو حضرت عمر نے اس پر ایک قاری کو کھڑا کیا کہ بھائی تو قرآن ضائع ہو جائے گا ہم سے، لہٰذا قاری صاحب سنائیں گے ہمیں قرآن۔ اور الحمدللہ آج 1400 سال سے مصلی پر قاری صاحب روزانہ رمضان کے اندر پڑھتے، اور یہ کتاب ہمارے آپ کے لیے نازل ہوئی ہے اور عمل کی کتاب ہے، ہم نے برکت کے لیے بنا دیا اس کو۔ کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں ختم ہو گئی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بس قرآن شروع کر دو۔ وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جب زلزلہ آیا تھا نا بالا کوٹ کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر، تو کراچی میں بھی ایک جھٹکا لگا رات کو، تو ہم سوئے ہوئے تھے، ہماری والدہ نے ہمیں اٹھا دیا، سب جب باہر آئے نا، ہم لوگ فلیٹوں میں رہتے، تو جتنی خواتین تھیں سب نے دوپٹے اوڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں بڑی بڑی تسبیحیں تھیں اور ہاتھ میں قرآن پاک تھے اور پڑھ رہی تھی۔ سب کو اللہ یاد آ گیا، سب کو قرآن یاد آ گیا، اس سے پہلے یاد نہیں تھا ہمیں۔ تو آج یہ جو ہدایت کی کتاب تھی اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی، اس کو ہم نے صرف اور صرف برکت کے لیے پڑھ لی۔ کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، کوئی لیڈر ہمارا آ رہا ہوتا ہے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ حفاظت کی کتاب تو ہے، لیکن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب دی، اس لیے فرمایا یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتی، ہدایت صرف اس کو دیتی جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ نام ان چیزوں کا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور دین نام صرف عبادات کا نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگ گئے، بہت اچھی بات ہے، آپ تہجد پڑھنے لگ گئے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے سنت پہ اہتمام کرنا شروع کر دیا، بہت اچھی بات ہے، آپ نے دین کے ایک اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور پورا دین کیا ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی درست ہو۔ عقیدے سے مراد اللہ کی ذات سے عقیدہ، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، بھئی اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور ایک اور عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ایک اور عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو کوئی نبوت نہیں ملے گی۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کافر ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت کے دروازے آپ کے بعد سب کے لیے بند کر دیے۔ آپ ایسا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ خاتم کا لفظ جو ہے یہ مہر لگانے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، اس کے پاس چلے گئے صاحب یہ چیک کر لیں، اس کے پاس چلے گئے، جب آخری سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ آخری ٹھپا لگاتا ہے، چل بھائی ہو گیا۔ ہاں اب بڑے اسٹور میں جاتے ہیں سامان خریدتے ہیں، تو جب تک وہ پیڈ کا اس پہ ٹھپا نہیں ہوتا اس وقت تک آپ باہر نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جو ایک سسٹم تھا اس پر مہر لگا دی، ختم۔ اب اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ تو ختم نبوت پر ایمان لانا، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی دین کا ایک جز ہے، یہ بھی دین ہے۔ دوسری چیز کیا فرمائی کہ آپ کے معاملات درست ہوں، آپ کے معاملات درست ہوں۔ معاملات میں چیز آتی ہیں بیچنا، خریدنا، خرید و فروخت کے معاملات، ہم اس میں بھی دین کے پابند ہیں، لینے دینے میں بھی ہم دین کے پابند ہیں۔ میں جو معاملہ کر رہا ہوں یہ سود تو نہیں ہے کہیں، یہ رشوت تو نہیں ہے کہیں، علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، حضرت میں معاملہ کر رہا ہوں یہ معاملہ کیسا ہے، تو ہمارے معاملات درست ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ معاشرت۔ معاشرت کا مطلب کیا؟ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی پڑوسی ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ہماری معاشرت مضبوط ہو جائے۔ معاشرتی احکامات جو ہیں اس کو سیکھنا۔ معاشرتی احکامات کیا ہیں کہ آپ نے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے گھر شادی ہو گئی تو کہتے ہیں یار شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، نوازیں روزانہ کو نہیں کی گئی، یہ شادی روزانہ تو نہیں ہوتی بھائی۔ آپ کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں کچھ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں کچھ معاشرت میں رہنے کے آداب سکھائے ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ گھر میں کیلا ٹھوک رہے ہو تو ایسے وقت نہ ٹھوکو کہ پاس والا سو رہا ہو۔ ابھی ہمارا عبدالرشید بھائی ہے، یہ نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا ہے، اب دن کو اس کو سونا ہے اور صبح جی شروع ہو گیا ایک بندہ کام کر رہا ہے، یا یہ سارا دن ڈیوٹی کر کے رات کو شروع ہو جائے، پاس غریب سو رہا ہے، اس کو صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ تو ہم نے معاشرے میں اس کا خیال رکھنا ہے، یہ معاشرتی احکامات ہیں۔ آپ نے اتنے زور سے اسپیکر لگا دیا کہ محلے والوں کا جو ہے وہ حرام ہو گیا، سونا حرام کر دیا آپ نے۔ شادی آپ کے گھر میں، اللہ آپ کے گھر میں خوشیاں نصیب کرے، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ دوسرے کا جینا حرام کر دیں ہم۔ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے ہمیں۔ یہ جتنے ہمارے دکاندار ہیں نا، معذرت کے ساتھ آپ میں ہو سکتا ہے بہت سارے دکاندار، ہماری دکان کا شٹر یہ رہا اور سامان ہمارا وہ بار پڑا، یہ معاشرتی اس کے خلاف ہے۔ ہم اپنی جگہ تک رہے نا، ہم نے تو پورا روڈ بند کر دیا، پوری فٹ پاتھ پہ قبضہ کر دیا ہم نے۔ کیا شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہماری حکومت ریاست اس کی اجازت دیتی ہے؟ وہ کبھی نہیں دیتی۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ یہ معاشرتی احکامات ہیں، ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے کسی دوسرے کو جو ہے پریشانی نہ ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے خادم تھے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی، کبھی اف نہیں کہا، کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ تو یہ معاشرتی احکام ہے۔ ایک اور جو دین کا جز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ اب میں اور آپ اخلاق کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا صاحب بڑے باخلاق ہیں، ہنس رہے، دیکھو مسکرا کے بات۔ شریعت میں یہ اخلاق نہیں ہے۔
یہ تو سیاست ہے. سامنے ہنس رہا ہے جو کہ اوے ایک نمبر کا بیکار آدمی ہے. یہ سیاست ہے، سامنے ہنس رہے ہیں آپ. اخلاق کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے دل سے کینہ ختم ہو جائے، ہمارے دل سے بغض ختم ہو جائے، ہمارے دل سے حسد ختم ہو جائے، ہمارے دل میں ہر مسلمان کی خیر خواہی ہو. یہ ہے اخلاق. تو دین کا ایک وہ کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بہتر ہوں. اخلاق کا نام مسکرانا نہیں ہے، یہ مسکرانا اس اخلاق کا ایک اثر ہے. جیسے آپ خوشبو لگا دیں نا، آپ سے خوشبو آنا، تو یہ اثر ہے. آپ نے پرفیوم لگایا، عطر لگائی، اس کا ایک اثر ہے. ایسے ہی اگر آپ بااخلاق ہوں گے تو اس کا اثر آپ کے چہرے پر نظر آئے گا. لیکن شریعت اور اسلام کے نزدیک بااخلاق آدمی وہ ہے جو کسی کے لیے برا نہ سوچے. اب دیکھیں نا، معذرت کے ساتھ پھر معذرت کرو، اور باتیں سخت ہوتی ہیں نا ہماری. کسی کی بہن بیٹی جا رہی ہیں، اب میرا کیا جذبہ ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں تو بہن کے ساتھ نکلتا ہوں، بیوی کے ساتھ. مجال ہے کوئی دیکھ لے تو اوے اس کو بھی برا کہتے ہیں، اس کو بھائی نیچے دیکھ. تو اپنی بیوی تو اتنی باعزت، اتنی قابل احترام، تو یہ جتنے خواتین ہیں وہ سب ہمارے لیے بااحترام ہیں. وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق، بڑے مہربان، ایسی تربیت کرنے والے. اللہ کے نبی اس کو قریب بلائے، فرمایا ادھر آؤ کہ تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری ماں، سارے رشتے گنائے اللہ کے نبی نے، کہ تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے. اس کو یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا جب تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو دوسرا کیسے پسند کرے گا. تو صحابی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک اس صحابی کے سینے پہ رکھا اور اس کے لیے دعا دی کہ اللہ اس کے دل سے خیالات کو نکال لیں. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ایسا ہوا کہ زنا سے بدتر میرے نزدیک کوئی چیز نہیں. یہ ہے اخلاق کہ آپ سب کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری دینی تعلیم ہے. خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. افضل المؤمنین احسنہم خلقا، سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھا ہو. اپنے بچوں کے لیے کتنا اچھا سوچتے ہیں ہم، دوسرے بچوں کے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے سوچے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فی عون عبدہ ما دام العبد فی عون اخیہ، او کما قال اسلام. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. یہ اچھی اخلاق کی علامت ہے. کوئی آدمی جا رہا ہے، آپ نے اس کا سامان اٹھا دیا. کوئی خاتون جا رہی ہے، آپ نے اس کے لیے راستہ وہ کر دیا. ہم تو اور چوڑے ہو جاتے ہیں، وہ شریف بیچاری پریشان ہو جاتی. تو یہ اخلاق ہیں، یہ دین ہے کہ ہماری عبادات بھی درست ہو جائیں، ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں، ہماری معاشرت بھی درست ہو جائے اور ہمارے اخلاق بھی بہتر ہو جائیں. اب یہ ساری چیزیں ہم کیسے سیکھیں گے؟ یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی منت کریں. مولانا صاحب وہ ہم نے سنا تھا کہ جی ہم نے جو ہے نا عقائد سیکھنے، لہٰذا آپ ہمیں عقائد سکھائیں. مولوی صاحب کو چھوڑنا نہیں آتا. مولوی صاحب وہ عقائد کیسے درست ہوں گے؟ میرا عقیدہ درست کرو. عقیدے کی درستگی کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد کا ایک لیڈر ہوتا ہے، امام ہے، وہ ہمارے عقائد درست کرے. دوسری چیز عبادات ہیں. علماء سے پوچھے میرے ذمہ کیا کیا عبادات ہیں. زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ حج ہے تو حج کیسے کرنا ہے؟ باقی جو معاملات ہیں، شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، میں نے کیسے اس کو پے کرنا ہے، کیسے آگے معاملات نمٹانے میں. تو علماء سے پوچھیں. ایک اصلاحی مجلس ہو یہاں پر جس میں آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، سنیں. اصلاحی مجالس ہو یہاں پر، یہاں نہیں ہوتی کہیں اور ہوتی، وہاں جائیں، اپنی اصلاح کے لیے جائیں. اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں. صحبت طالع سرا طالع کنن. شیخ سعدی کہتا ہے نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. پیدائشی طور پر ہر انسان جو ہے وہ فطرت اسلام کے مطابق ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے مطابق، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں،
اس کے ماں باپ اس کو جو ہے وہ عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو جو ہے مجوسی بناتے ہیں، اس کے باپ اس کو ہندو بناتے ہیں۔ ایسے ہی ماحول سے اچھا آدمی بنتا ہے اور ماحول سے برا آدمی بنتا ہے۔ تو بھائی ایک ایسا ماحول بنا دیں ہم ماشاءاللہ۔ اپنے علماء کرام سے پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کی شکل میں عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ، ان سے مسائل پوچھیں، کوئی بھی معاملہ ہو امام صاحب کے مشورے سے، تو بھئی دینی رہنمائی کریں ان سے۔ تو یہ چند گزارشات تھی، بس یہ ختم قرآن کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ باقی آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک سننے کی سعادت دی۔ یہ میں نے پہلے کہا نا کہ ہر بندے کو اپنے گھر نہیں بلاتے ہیں، ہر بندے سے اپنی راز کی بات نہیں کہتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مجھے اور آپ کو جو اللہ سنا رہے ہیں تو اللہ کی ہم اور آپ سے محبت ہے۔ اب اس محبت کو قائم و دائم رکھیں، یہ نہ ہو کہ چاند رات آئی تو مسجد خالی ہو جائے، نہیں، ہم نے جو ایک پوری مشق کی ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ پورا سال کریں گے اس کا۔ جیسے ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو اس مہینے بچایا ہے، انشاءاللہ پورا سال اپنے آپ کو اسی طرح گناہوں سے بچائیں گے۔ تو انشاءاللہ جب اس طرح چلتا رہے گا آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے، آپ کو پھر نمازوں میں مزہ آ رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں مزہ آ رہا ہوگا، دین کی بات کرنے میں مزہ آ رہا ہوگا، دوسروں سے دین کی بات جو ہے وہ سنانے میں سننے میں مزہ آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما رہا ہے۔ دعا فرما رہے، یہ دیکھیں ختم کے موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سب رجوع اللہ کریں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما دے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين، ارحم علينا ارحم علينا ارحم على أولادنا ارحم على أزواجنا ارحم على أمهاتنا ارحم على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ارحم على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اے اللہ ہمارے صغیر کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ یہ بابرکت مجلس، ختم قرآن کا موقع، یہ بابرکت مسجد، اور یا اللہ یہ بابرکت لوگ جنہوں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا اور سنا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، اس میں سفید ریش بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یا اللہ یہ سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ، جتنی ہم نے غلطیاں کی، جان بوجھ کر کی، بھول کر کی، سبھی کو معاف فرما دے اے اللہ۔ ہمارے حال پر رحم فرما دے اللہ، ہم میں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ۔ اس مجلس میں جو بیٹھے میں جنہوں نے بتایا نہیں دل میں ہیں، ابھی دل میں آ رہا ہے یا اللہ، سب کے دلوں کے حال آپ جانتے ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل مرحمت فرما دے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح متقی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ۔ ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے اے اللہ۔ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے اللہ، اے اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین شریف کی زیارت نصیب فرما دے، بار بار زیارت نصیب فرما دے اے اللہ۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما دے اے اللہ۔ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ۔ کشمیر کے مسلمان 1 سال ہو گئے یا اللہ، اے اللہ وہ لاک ڈاؤن کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ ان کو نجات عطا فرما دے اللہ۔ اور جن ظالموں نے ان پر ظلم ڈھایا ہوا ہے یا اللہ ایسے ظالموں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا اللہ، یا اللہ ایسے ظالموں کو عبرت کا نشانہ بنا دے اللہ۔ یا اللہ آپ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، یا اللہ آپ ان کو پکڑ لیں اللہ۔ اے اللہ آپ کو نہ اسلحہ کی ضرورت ہے نہ آپ کو ایٹم بم کی ضرورت ہے، آپ تو ایک کرونا سے بھی کام لے سکتے ہیں یا اللہ۔
یا اللہ بھارت کی ان فوجوں کو کرونا لگا دے یا اللہ، یا اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں مودی کو کرونا لگ جائے یا اللہ، جس نے فلسطین کے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے یا اللہ ان کو کرونا لگا دے یا اللہ، جنہوں نے شام کے مسلمان کو پریشان کیا اللہ ان کو کرونا لگا دے یا اللہ، جنہوں نے کشمیری مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے ہوئے یا اللہ ان کو کرونا جیسے مرض میں مبتلا فرما دے یا اللہ۔ اللہم شتت شملہم ودمر دیارہم وخرب بنیانہم اللہم مزق کل ممزق۔ اور یا اللہ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے برا نہیں سوچتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے شر نہیں کرتے ہیں یا اللہ، چاہے مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما دیا اللہ۔ یا اللہ جو ہندوستان کے اندر بھی پرامن لوگ ہیں، مسلمانوں کے لیے برا نہیں سوچتے ہیں، یا اللہ اس کورونا سے ان کو ہدایت عطا فرما دیا اللہ۔ کتنے لوگوں کو آپ نے ہدایت دیا اور لوگوں کو ہدایت دیا اللہ، اور یا اللہ سب کی حفاظت فرما دیا اللہ۔ اے اللہ ہمارے پاکستان سے اس وبا کو ختم فرما دیا اللہ، ہمارے شہر کراچی سے اس وبا کو ختم فرما دیا اللہ، یا اللہ ہمارے علاقوں سے اس وبا کو ختم فرما دے اے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو ہمارے عزیز و قارب بیمار ہیں، جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما دے، اور بھی جو ہمارے عزیز و قارب بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کو صحت کامل عاجل مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہمارے جو عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، میرے والد صاحب اس کے علاوہ اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس مسجد کے امام صاحب اور جن بھائی نے سنا ہے سب کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما دیں، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، انتظامیہ تھی، ان کے معاونین ہیں یا اللہ ان کی بھی مدد فرما دے، ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پھر دعا کرتے ہیں اس ختم قرآن کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دے، جو کمی کوتاہی ہوئی پڑھنے والوں سے یا اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جزاکم اللہ خیر۔